موقع پر اس بات کو سمجھ لیں کہ ترجیح دنیا کو نہ دے، ترجیح آخرت کو، اللہ کی ذات کو۔ ہماری آخرت کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے، آخرت میں کامیاب کس طرح ہو سکتے ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے پا سکتے ہیں، اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ بڑی شانوں والے، ایک صحابی کا ہم آج ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ۔ ہمارے صوفیاء تصوف میں ایک جملہ بولتے ہیں کہ تیرا تو فقر ابو ذر ہے، یعنی جن کو صحیح درویش کہتے ہیں نا، صحیح درویش۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے دو ہی تو بندے ہیں جو رب کے رستے میں کسی شے کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضور کون سے؟ فرمایا ابو ذر غفاری ہے اور دوسرے علی المرتضیٰ ہے۔ مولا علی فرمایا کرتے یہ نا مسلمانوں میں سے چوتھے یا پانچویں مسلمان ہیں، شروع سے ایک سلیم الطبع آدمی۔ کچھ لوگ طبعاً بڑے نفیس ہوتے ہیں، طبعاً ہی اللہ کی طرف سے شروع سے ہی۔ ان کا جو قبیلہ تھا بنو غفار وہ راہزنی کرتا تھا، لوگوں کو لوٹ لیتا تھا۔ شروع میں یہ کام کیا لیکن جب کچھ لوگوں کی چیخیں کانوں میں گئیں تو چھوڑ دیا، فرمایا نہیں یار طبیعت نہیں مانتی۔ اور نبی پاک کا کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی بتوں کی پوجا چھوڑ کے رب کی عبادت شروع کر دی۔ لوگ پوچھا کرتے تھے آپ عبادت تو کرتے تھے پر منہ کدھر کرتے تھے؟ فرماتے تھے جدھر وہ کرا لیتا تھا کر لیتے تھے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ مکے میں ایک شخص ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، آپ کی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، ان کا نام انیس تھا، پتہ کر کے واپس آئے۔ بھائی کہنے لگے ابو ذر، ان کا نام جندب ہے، اصل میں ذر ان کے بیٹے کا نام ہے اور کنیت سے زیادہ معروف ہیں، ابو ذر غفاری کہلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بھائی نے آ کے بتایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، صلہ رحمی کا پیغام دیتے ہیں، لیکن لوگ سارے مخالف ہیں۔ یہ چیز بھی بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے، اسے نہ کاؤنٹ کیا کریں۔ لوگوں کی ترجیحات بدلتی ہیں، صبح کچھ دوپہر کچھ شام کچھ، اسے نہ کاؤنٹ کریں۔ انہوں نے اس بات کو کاؤنٹ کر کے بتایا کہ لوگ ان کے جو ہیں نا وہ مخالف ہیں سارے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں خود جا کے پتہ کروں گا۔ کہتے ہیں مکہ شریف آیا تو کسی ایسے آدمی سے پوچھ بیٹھا، میں تو کچھ اور سمجھا تھا وہ کچھ اور نکلا۔ مکے والوں نے بڑا مارا، مکے پہنچ کے پہلی جو چیز ملی وہ مار کھانے کی تھی۔ اب میں ڈرتے کسی سے پوچھتا ہی نہ، بھوک بھی بڑی تھی، رہنے کو جگہ نہیں تھی، حرم شریف میں لیٹا رہتا تھا۔ میرے نصیب دیکھو مجھے ایک شخص نے آ کے ہلایا، کہنے لگے اگر مناسب سمجھیں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے، آپ کوئی پردیسی ہیں، آپ کا اپنا مہمان نہ بنا لوں؟ تو میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے میرا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ کہتے ہیں مولا کائنات گھر لے گئے، کھانا بھی کھلایا، جگہ بھی دی سونے کو، خدمت بھی کی، لیکن چونکہ میں تو پہلے ایک سے پوچھ کے مار کھا بیٹھا تھا، میں نے پوچھا نہیں میں کدھر آیا ہوں۔ رات رہے، اگلی رات بھی رہے، لیکن میں نے بتایا نہیں میں کس کام آیا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خود ہی مولا علی نے پوچھا بتا سکتے ہو کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا رات رکھ لو گے؟ فرمایا بڑا کشادہ سینہ دیا رب نے مجھے، تو بات تو کر۔ کہنے لگے یار میں تو محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے آیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بے نیاز لوگوں میں سے ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری، میں حضور کی زیارت کے لیے ہوں۔ حضرت علی کہنے لگے سویرے لے چلوں گا۔ انسان بزدل نہیں ہوتا، ہر انسان بزدل نہیں ہوتا، اور بلا وجہ ٹکراؤ کی پالیسی بنا لینا یہ بھی سیانے لوگوں کا کام نہیں۔ حکمت کے تقاضوں کے مطابق چلنا یہ بھی دلیر لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی کہنے لگے صبح لے کے چلوں گا پر حالات ٹھیک نہیں، شرارتی لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اگر کوئی شرارتیوں کا ٹولہ ملا نا جو کھڑا ہوگا جاسوسی کرنے کے لیے کہ حضور کی طرف کون کون جا رہا ہے تو میں نیچے جھکوں گا جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن آپ نے نہیں کھڑے ہونا، آپ نے چلتے رہنا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ کہتے ہیں اس ترتیب سے حضرت علی مجھے لے کے گئے، میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ مولا علی کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ سوال کرتے تھے پر یہ شروع سے سلیم الطبع تھے، مجھے کہہ لینے دینا، جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ لمبے سوال کرتے ہی نہیں۔ مان جو لیا تو لمبے سوالوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں لوگ بڑے بڑے سوال کرتے تھے پر ابو ذر نے 2-3 باتیں ہی پوچھی اور آگے جا کے کہنے لگے حضور ہاتھ بڑھائیں مجھے کلمہ پڑھائیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، فرمایا باہر جا کے نا ابھی ذکر کرنا کہ تم مسلمان ہو گیا، یہ ماریں گے۔ عرض کی حضور انہیں مارنے دے، میں آیا بھی مار کھا نہیں ہوں، انہیں مارنے دے نا۔ پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، داغ دلوی نے کہا تھا پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اور جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں۔ ماری تو کھانے آئے ہیں، مارنے دے، کرنے دے زور جتنا لگانا ہے لگانے دے۔ باہر جا کے اعلان کیا، مکے والوں نے مارا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر کسی نے بتایا کہ تم نے گزرنا بھی ہے ان کے علاقے سے، بنو غفار سے، پھر ان کا پتہ بھی ہے یہ لوگ بڑے سخت ہیں، پھر چھوڑا۔ تباً بڑے جلالی تھے، زاہد مزاج تھے، فرماتے تھے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سارا صدقہ کرو۔ کنز کے معاملے میں ان کا رویہ یہ تھا، صرف حضرت صدیق اکبر کو کچھ نہیں کہا انہوں نے، باقی حضرت عمر جیسے آدمی کو بھی کھڑا کر کے کہہ لیتے تھے یہ مال کیوں رکھا ہوا ہے خزانے میں، بانٹتے کیوں نہیں سارا؟ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو باقاعدہ کئی دفعہ اس موضوع پر گفتگو کی۔ وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ مال دولت جمع نہیں کرنی، تو وہ جو لوگ تھے وہ بھی بڑی شانوں والے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جب زکوٰۃ فرض کی تو مال جمع ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا، جب فطرانے کا کہا تو مال ہوتا ہے تو فطرانہ آتا ہے نا۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پر آپ اعلیٰ بات کر رہے ہیں تقوی کی، سارا بانٹو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے چلو ٹھیک ہے تمہاری بھی بات مان لیتا ہوں، پر یہ بتاؤ مدینے والے کا اپنا طریقہ کیا ہے؟ کہ بھائی حضور کا طریقہ تو وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے پھر اس رستے نہ چلیں جو رستہ مدینے والے رسول کا ہے، اور حضور سے، نبی پاک سے عشق کرتے بڑا کھل کے۔ یہ صحابہ صفہ میں سے تھے۔ کلمے پڑھنے کے بعد چونکہ طبیعت جلالی تھی تو حضور نے بھیج دیا، فرمایا واپس جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو۔ واپس گئے، بھائی کو مسلمان کیا، والدہ کو مسلمان کیا، قبیلہ سارا مسلمان کیا، وہیں رہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد آئے تبوک کے موقع کے قریب، اور حضور نے اصحاب صفہ میں رکھ لیا۔ نوکری کرتے مدینے والے رسول کی، دلیر آدمی تھے، بڑا قبیلہ تھا، پر ڈیوٹی کرتے، ڈیوٹی خدمت کرتے۔ ایک بیٹا تھا، زار اس کا نام تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی تم نے میرے نبی پاک کے اونٹ چرانے۔ ڈاکو آئے تو صاحبزادہ اونٹوں کی، اونٹنیوں کی حفاظت کرتے شہید ہو گیا۔ اور یہ انوکھا بندہ ہے جس نے شرط لگائی تھی کہ میں نے کالی سیاہ رنگ کی عورت سے شادی کرنی، انوکھا بندہ ہے۔ ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا، بیٹا شہید ہو گیا، بیوی سے کہا تم نے نبی پاک کے گھر میں خدمت کرنی ہے، حضور کے گھر والوں، اور میں نبی پاک کی نوکری کروں گا۔ حضور کی خدمت کرتے، ہر وقت خدمت میں رہتے۔ اور حضور جب آتے نا، صحابہ صفہ میں یہ شامل تھے جو لوگ دین سیکھتے، حضور جب آتے تو سب سے پہلے آ کے حضرت ابو ذر غفاری کا پوچھتے، بلائیں، اور جب بات کرتے حضور تو بار بار ان کو مخاطب کر کے بات کرتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے اتنا پیار کہ ہماری بھی مشکل حل کر دی۔ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ کسی سے پیار بڑا ہی کرے پر اس جیسے عمل نہ کر سکے، کوشش کرے کرنا، لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی پیار بڑا، عمل بھی تو کرو نا، بھی کرنا چاہیے، پر انسان ہے نا، غلطی بھی تو ہو ہی جاتی ہے۔ اب ہم عمل نہیں کر سکتے تو تم ہمیں پیار بھی نہیں کرنے دو گے، مہربانی کرو پیار تو کرنے دو نا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور پیار بڑا کرے پر ان جیسے عمل نہ کرے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پیار سچا کرے، اللہ قیامت کے دن جس سے محبت کرے گا نا اس کے ساتھ ہی دونوں کو اکٹھا فرما دے گا۔ تو حضرت ابو ذر نے فوراً کہا، حضور پھر مجھے آپ سے بھی بڑا پیار ہے، رب سے بھی بڑا پیار ہے۔ فرمایا فکر نہ کرنا، جنت میں اکٹھے ہی جائیں گے۔ اتنی محبت رسول پاک کی ذات کے ساتھ حضور کی نوکری کرنا۔ ایک دن خدمت کرتے کرتے سو گئے، حضور مسجد میں آئے پتہ کرنے کہ ابو ذر آرام کر رہا ہے۔ یہ بھی مزہ ہوتا ہے، خیال رکھنا اپنے درویشوں کا، کیا کھایا کیا پیا، کہاں سوئے۔ حضور رات کو آئے، یہ سوئے ہوئے تھے، فرماتے ہیں حضور نے میرا انگوٹھا ہلایا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، حضور بھی میرے پاس بیٹھ گئے۔ اور میں ابو ذر بڑا پیار کرتے ہو، سونے آپ کو پتہ ہی ہے۔ کہا یار تو بڑی نوکری کرتا ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن تجھے میری مسجد اور میرے شہر سے جانا پڑے گا، پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کی حضور کسی کی طاقت ہے مجھے آپ کے شہر سے نکالے، میں تلوار نکال لوں گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا تلوار نہ نکالنا،
जहाँ तुम्हें भेजा जाए चुप करके चले जाना। हुजूर कब तक? फरमाया जब तक अल्लाह तेरी और मेरी मुलाकात नहीं करा देता, यानी विसाल तक। ये वाहिद शख्स हैं कि हुजूर के विसाल ज़ाहिरी का वक्त आ गया तो फरमाया कोई मेरे अबू ज़र को बुलाओ। जब ये आए तो हुजूर लेटे हुए थे, ये झुके नबी पाक की तरफ, हुजूर में हाज़िर हूँ। तो हुजूर ने पकड़ के सीने के साथ लगाया। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक दफ़ा अर्ज़ करने लगे, हुजूर मुझे सूबे का गवर्नर बना दें। तो नबी पाक ने फरमाया अबू ज़र मैं ओहदे पसंद नहीं करता, तो तुम्हें भी मैं कहता हूँ ओहदा ना लेना, तुम्हें भी कहता हूँ ओहदा ना लेना। फरमाया अबू ज़र मैं जो चीज़ अपने लिए पसंद करूँगा तुम्हें भी उसी का मशवरा दूँगा। तुम बंदे अच्छे हो पर यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। बड़े जाहिद आदमी मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया जिस तरह नबियों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुए। हज़रत ईसा देखिए ना, अंबिया में अल्लाह ताला ने हर किस्म की अज़मत नबियों को दी। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का तो तख्त भी हवा में उड़ता था, जिन तक ताबेदार थे। और नबियों में हज़रत ईसा भी हैं जिनके पास घर भी कोई नहीं, शादी भी कोई नहीं की, ईंट सराहने रख के तकिया बनाते। एक उनके पास कंघी थी और एक प्याला था। देखिए जो बंदा नेक हो ना, वो भी नेक हैं, अल्लाह के नबी हैं। आप अपना तकवा मुसल्लत नहीं करेंगे, जो वो कर रहे हैं वो भी मुखलस होके कर रहे हैं। हुकूमतें जो चलानी है तो वो किसने चलानी है? अगर नेक बंदे नहीं आएंगे तो गलत लोग आएंगे, कौमों पे जुल्म करेंगे, वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन ये जो कर रहे हैं ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हम पता क्या करते हैं, हम चीज़ों को मुसल्लत करते हैं, एक दूसरे पर मुसल्लत नहीं करें चीज़ों को। आप जो कर सकते हैं, जो रास्ता आपको सही लगता है इख्तियार कर लें। यही तो हमारे दीन का हुस्न है कि सारे रास्ते वाज़े करके हमें दिखाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन देखा कि एक बंदा ना उंगलियों के साथ अपने बाल सीधे कर रहा है। तो आपने फरमाया यार कंघी के बगैर भी काम चल सकता है, कंघी भी खैरात कर दी। देखा एक बंदा हाथ का तकिया बना के लेटा है, तो फरमाया ईंट भी दे दो, किसी के काम आ जाएगी। एक दिन देखा कि एक बंदा ना यूं चुल्लू में पानी पी रहा है, फरमाया प्याला भी रहने दो, इसके बगैर भी काम चल ही जाता है। जनाब ईसा का ये ज़ुहद था। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने जनाब ईसा का ज़ुहद देखना हो वो मेरे अबू ज़र गिफ़ारी को देखे, इनको देखे। ये दुनिया में जनाब ईसा के ज़ुहद के मुताबिक चलते फिरते हैं। सारी ज़िंदगी दौलत को, माल को पसंद नहीं किया। जहाँ रहते थे एक गवर्नर साहब ने 300 दिनार तोहफे में भेजे। तो एक होता है ना बंदा कहता नहीं नहीं ज़रूरत नहीं। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उमर से फरमाया था जो खुद बखुद आ जाए वो कबूल कर लो अल्लाह की तरफ से। लेकिन इनका रंग फ़कीरी वाला था और थोड़ा अनोखा था। 300 दिनार आए तो फरमाने लगे उसे जाके कहो तुम्हें कोई और बंदा नहीं मिला धोखा देने के लिए, मेरे घर ही माल भेज दिया है। फरमाने लगे मेरे पास गधा है सवारी करने के लिए, मेरे पास बकरियां हैं दूध पीने के लिए, मेरे पास एक चादर इजाफी है सामान में से। मैं तो डरता हूँ कि रब कहीं उस चादर के बारे में सवाल ना पूछ ले, और तुम हो कि मेरे पास ये लेके आए हो। हज़रत उस्मान गनी के पास जाके कहा करते कितना लोगों के पास पैसा आ गया है, हर बंदे के घर में माल है, ये क्या हो रहा है, लोगों से क्या खर्च करें गरीबों पे। तो उस्मान गनी फरमाने लगे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरे दौर में लोग खुशहाल हो गए। आप फरमाने लगे नहीं, वो वाला रंग ज़्यादा बेहतर है जो मदीने वाले ने इख्तियार फरमाया है, क्योंकि कच्चा रंग ललारी वाला चढ़दा ते लैंदा रहिंदा इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद, जदों चढ़ जाए फिर नहीं लैंदा। आपकी तबीयत के अंदर दौलत से बेजारी, हज़रत अबू दरदा, हज़रत अबू मूसा अशरी, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये समझ ले उनके क्लास फेलो थे, उनके साथ पढ़ा था इन्होंने। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी इन पर भी जलाल करते। आप यकीन करें कि तबीयत ना ऐसे कैफ में आ गई इनको पढ़ के। इनको पढ़ा जब कुछ दिनों से तो कुछ अनोखा, ये अनोखी वजह है, सारे ज़माने से निराले हैं ये बंदे, कौन सी बस्ती के यार अब रहने वाले हैं, ये किस तरह के लोग हैं, क्या सोच है। हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर के करीब से गुजरे तो हज़रत अबू दरदा मकान बना रहे थे। क्या जुमला कहा, तड़प गई रूह। फरमाने लगे अबू दरदा तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी यार। फरमाया क्या हुआ। फरमाने लगे अब तेरा मकान बनाने के लिए भी अल्लाह के बंदों की पुश्तों पर ईंटें रखी जाएंगी। तेरा मकान बनाने के लिए रब के बंदों की पुश्तों पर ईंटें तेरे लिए।
تو حضرت ابو دردہ نے گردن جھکا لی، فرمایا یار جہاں تو ہے نا تو بالکل ہی ٹھیک کہتا ہے۔ کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں، ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے یار، صحیح کہتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا گیا عراق کا۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کی عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں کیا کہنا، بڑی گہری دوستی تھی۔ لیکن جب وہ گورنر بن گئے نا تو آپ نے فرمایا بس بھئی اب تو نے عہدہ لے لیا ہے، یہ بندے کو ٹھیک نہیں رہنے دیتی چیزیں، اب تو عہدے میں چلا گیا ہے۔ بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ، وہ دوڑ کے آئے حضرت ابو ذر غفاری کے گلے ملنے، میرا بھائی میرا بھائی۔ فرمایا پیچھے ہٹ جا، میں نہیں تیرا بھائی، تو گورنر ہے، میں غریب آدمی ہوں، اپنا کام کر۔ پھر دوڑ کے آئے، فرمایا ابو ذر تو میرا بھائی ہے یار، اکٹھے پڑھتے تھے حضور۔ فرمایا نہیں، جا تو نہیں میرا۔ پھر آئے، جانتے تھے نا یہ سچا بندہ ہے، یہ سچا بندہ ہے، یہ تقریروں والا نہیں، صرف وعظوں والا نہیں، اس کے اندر بھی بڑی سچائیاں ہیں۔ قریب آئے، آ کے کہا یار تو میرا بھائی ہے، میرے سینے لاگ۔ فرمانے لگے تو تیسری بار آیا ہے، مومن ہے، میں منہ نہیں موڑ سکتا، پر پہلے مجھے بتا گورنر بننے کے بعد تو نے مکان کتنے بنائے، باغ کتنے لگائے، چکیاں کتنی لگائیں، کتنے تو نے چیزیں بنائی ہیں، پہلے بتا۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے ان کا ہاتھ پکڑا، رونے لگے، کہنے لگے جس محبوب سے تو نے تربیت لی ہے میں بھی انہی کا نوکر ہوں، جن کپڑوں میں میں عراق گیا تھا میرے آج بھی وہی ہیں یار، کیا بات کرتا ہے تو، میرے وہی ہیں۔ مجھے بتا اگر یہ عہدے خدمت کے ہم نہیں لیں گے تو پھر کیا ظالموں کو دیں گے، غیروں کو دیں گے؟ نہ کر، کچھ نہیں بنایا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، اور جب کہا نا کوئی شے نہیں میرے پاس، تو فرمایا اچھا چل آ جا، پھر سینے لگ جا، تو واقعی میرا بھائی ہے۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری نے محبت فرمائی، وہ درویشی، وہ فقیری، وہ سادگی، وہ نورانیت، وہ دل کے ساتھ اندر۔ ہمارے تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہو کہاں لے جانا ہے مال، کیا ضرورت ہے مال کی، ہر وقت مال کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن دل ان کا کہتا ہے کہ آئے صحیح، کسی طریقے سے پہنچے صحیح۔ حضور نے فرمایا بعض لوگوں کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی، دل بھیڑیے سے زیادہ خطرناک، اوپر سے کہہ کچھ رہے ہیں اندر حالات کچھ اور ہیں۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوری دولت سے، آپ فرماتے کیوں ہیں لوگوں کے پاس مال، کس لیے اتنا مال جمع کیا ہے، کیا ساری غریبی ختم ہو گئی ہے، غربت مٹ گئی ہے ساری، کیوں لوگ مال بناتے ہیں؟ ایک اور آپ کی کلاس فیلو تھے جو بصرے کے گورنر بنے، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، جناب نافع تائی ان کا نام تھا، تو ابو ذر غفاری سے وہ بڑے شوق سے ملنے آئے، حضور کے صحابی سمجھ کر کے۔ فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں تو بصرے کا رہنے والا ہوں۔ فرمایا وہاں میرے ایک کلاس فیلو ہیں عبداللہ بن عامر، کہا وہ تو آج کل گورنر ہیں۔ فرمایا میرا ایک پیغام دے دو گے اس کو جا کے؟ کہا حضور دے دوں گا۔ فرمایا اس سے جا کے کہنا تو گورنر بن کے بھی زندہ ہی ہے، اور میں پانی کا پیالہ پیتا ہوں، کھجور کھاتا ہوں اور رب کی عبادت کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہی ہوں نا، تو بھی زندہ ہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، اور میں کھجور کھاتا ہوں، پانی کا پیالہ پیتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہوں نا۔ اللہ اکبر۔ نافع تائی کہتے ہیں اس پیغام کی سمجھ نہیں آئی، لیکن میں لے کے گیا، عبداللہ بن عامر سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا جی ایک پیغام دینا ہے، تو انہوں نے کچھ توجہ نہیں کی۔ جب میں نے بتایا نا کہ حضرت ابو ذر غفاری کا پیغام ہے، تو ان دونوں آنکھیں کھول دیں، کہنے لگے جلدی بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے۔ فقر اور درویشی کے رستے پہ چلنے والوں کے امام سیدنا ابو ذر غفاری نے کیا کہا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے پاس بٹھا لیا، شفقت فرمائی، کہنے لگے اب بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو عرض کرنے لگے انہوں نے کہا ہے کہ تو گورنر ہے، تو بھی زندہ ہے، اور میں کھجور کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، رب کو یاد کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہی ہوں نا۔ کہنے لگے ایک دفعہ پھر کہہ۔ کہا انہوں نے کہا تھا کہ میں کھجور کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ۔ کہا ایک دفعہ پھر کہہ۔ کہتے ہیں تیسری دفعہ کہا تو وہ اتنا روئے کہ انہوں نے چادر میں منہ چھپا لیا،
کہنے لگے یار وہ ٹھیک ہی کہتا ہے، وہ صحیح کہتا ہے، اتنا مال، اتنے عہدے، اتنی چیزیں، اتنا کچھ جمع کر کے رکھا ہے، ان کا حساب دینا، ان چیزوں کی اللہ کے حضور کیا عذر پیش کریں گے، کس طرح رب کی بارگاہ میں بتائیں گے، کیا وجہ تھی، کن چکروں میں ہم نے زندگی گزار دی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات مبارکہ ساری کی ساری فرماتے تھے کہ ہم نہیں عمل کریں گے تو کون کرے گا، وہ خاص سادگی، وہ خاص، اور پتہ میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں 4 لوگوں سے پیار کروں۔ اللہ اکبر، کاش کبھی آپ اس حدیث کے جملوں کو سمجھیں۔ او یار اللہ نے حکم دیا ہے، محبوب پیار کرے، حضور کس سے؟ تو پہلے 3 مرتبہ نبی پاک نے ایک ہی شخص کا نام لیا، فرمایا علی سے، علی سے، علی سے، پھر فرمایا ابو ذر غفاری سے، پھر فرمایا جناب مقداد سے، پھر فرمایا سلمان فارسی سے۔ رب نے مجھے کہا ان سے پیار کرو، حضرت ابو ذر غفاری تبوک کے موقع پر نا اونٹ پہ بیٹھے تھے، پیچھے رہ گئے، اونٹ پر بیٹھے تھے تو پیچھے رہ گئے، اونٹ سست تھا، تھک گیا، چل نہیں رہا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو اسے لے گئے یہ گاؤں میں کہ اونٹ بیمار ہو گیا، اس کا علاج کرایا، لیکن جب وہ ٹھیک نہ ہو سکا نا تو اونٹ وہیں چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ضرور پہنچنا ہے میدان تبوک میں، تو جو سامان تھا وہ سارا پشت پہ رکھا اور اکیلے ہی چل دیے، تنے تنہا اور پیدل۔ سامنے سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی تو لوگوں نے کہا حضور پتہ نہیں کون آیا ہے۔ فرمایا تمہیں نہیں پتہ، مجھے تو پتہ ہے نا، ابو ذر غفاری آیا ہے، ابو ذر غفاری آئے۔ پھر حضور نے فرمایا یمشی واحدہ و یموت واحدہ و یبعث واحدہ، فرمایا یہ تنہا چلتے ہیں، یہ تنہا ہی دنیا سے جائیں گے، تنہا ہی اٹھائے جائیں گے، تنہا تنہا چلتے ہیں، تنہا ہی دنیا سے جائیں گے، انتقال تنہا ہی اٹھائے جائیں گے۔ یہ بہت زیادہ سختی کرنے لگے صحابہ پہ، بہت زیادہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اپنے مزاج کے لحاظ سے تو درست ہیں، پر جو چیز آپ طاری کرنا چاہتے ہیں جب شریعت گنجائش دیتی ہے تو آپ کیوں اتنی سختی فرماتے ہیں؟ تو فرمانے لگے ٹھیک ہے پھر مجھے ربضہ جانے کی اجازت دے دو۔ ربضہ ایک بستی تھی، جنگل تھا، وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، اسی کسے دیکھو جو نہیں جلا گئے، نہ کچھ ہڈا دردی۔ حضور نے کہا تھا نا یمشی واحدہ، اکیلا چلے گا، ربضہ چلے گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے کہا یہ کچھ بکریاں لے جاؤ، دودھ پی لیا کرنا۔ فرمایا عثمان مجھے مال کی تو ضرورت پہلے دن سے ہی کوئی نہیں، مجھے تو رب رسول کی ضرورت ہے، ان کی کرم نوازیاں میرے ساتھ رہتی ہیں۔ تشریف لے گئے، وہاں تنہا کھجور کے خشک ٹکڑے کھاتے، عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے۔ بڑے بڑے لوگوں نے آ کے کہا کہ ابو ذر آپ کی بڑی شان ہے، ہمارے ساتھ چلیں۔ فرمایا چھوڑو، کہاں منشور ہم اور کہاں ہنگامے محبت کے، ایک حجرے میں رہتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں، ضرورت کوئی نہیں، جہاں ہوں نا وہاں میں ٹھیک ہوں، حاجت نہیں۔ وصال کا وقت آ گیا، دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا، اکیلے ہیں، بیوی ہے اور بیٹی ہے، جنگل کا علاقہ ہے، حج ہو گیا، راستے بند ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ اپنی اہلیہ کو بلا کے کہنے لگے اب میں بچوں گا نہیں، اب جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے فقیری جو حضور کی دیکھی تھی اس میں نے وقت گزارا ہے، اور دیکھ میں جا بھی فقیری میرا ہوں، لہر سجدہ سا توڑ نہیں پائی، جان بھی دیتی تیرا تیرے، اب جانے کا وقت ہے۔ تو اس طرح کرنا، اگر تیرے پاس کوئی کپڑا ہوا تو مجھے کفن دے دینا، نہ ہوا تو اللہ کے سپرد کر دینا۔ کہا ہم 2 عورتیں ہیں، جنازہ، غسل، کفن۔ فرمایا رب جماعت بھیجے گا میرے لیے، لوگ آئیں گے، میرے نبی پاک نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آئیں گے نا لوگ۔ تو اہلیہ کہنے لگی ابو ذر آپ کو کیسے پتہ ہے کہ آپ اس صحرا میں انتقال کر جائیں گے، اللہ شفا دینے والا ہے۔ فرمانے لگے ہم 3-4 لوگ بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا تھا تم میں سے ایک شخص صحرا میں اکیلا انتقال کر جائے گا، تو وہ میرے جتنے باقی ساتھی تھے وہ سارے انتقال کر گئے، اب میں اکیلا ہی بچا ہوں، مجھے پتہ ہے وہ میں ہی ہوں، تو تم دیکھنا تمہیں کوئی نہ کوئی مل جائے گا غسل کفن کے لیے۔ آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میں اٹھی، کبھی دوڑ کے میں باہر جاتی،
सड़क पे जाके देखती कोई गुजर रहा है, फिर मैं आके कहती हज ख़त्म हो गया है, रास्ते बंद हो गए हैं, कौन आएगा जंगल में। फिर मैं आके उनकी तीमारदारी करती, फिर उठ के जाती, फिर मैं आके तीमारदारी करती। अचानक मेरी नज़र पड़ी तो एक छोटा सा काफ़िला आ रहा था। उस काफ़िले में चंद लोग थे और सबसे बढ़कर सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद भी थे। मैंने उनको इशारा किया तो वो दौड़े आए, कहने लगे बहन क्या है। मैंने कहा यहाँ एक शख्स है, तुम्हारी थोड़ी सी ज़रूरत है उसको। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद कहने लगे कौन है बीबी। कहते मैंने कहा कि वो अबू ज़र गिफ़ारी हैं। कहती तड़प के रोए अब्दुल्ला इब्न मसूद, तड़प के कहने लगे अबू ज़र मेरे नबी पाक का प्यारा, मेरे माँ भी उस पर कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान, किधर है जल्दी बताओ। कहती मैं ले आई। 4-5 लोग थे वो। तो सैयदना अबू ज़र गिफ़ारी कहने लगे अब्दुल्ला मेरा विसाल हो जाएगा, लेकिन याद रखना मेरी बीवी के पास कफन के लिए कपड़ा मौजूद नहीं। और लहू सजना असा तोड़ ही नहीं पाई, जान भी दिती ते रात तेरे, कफन के लिए कपड़ा नहीं है। लेकिन तुम में से ना वो बंदा कोई कपड़ा ना दे जो कभी किसी सरकारी ओहदे पे रहा हो, वो बंदा मेरे कफन के लिए कपड़ा ना दे किसी सरकारी ओहदे पे रहा हो। एक अंसारी जवान कहने लगा अबू ज़र मैं कभी किसी ओहदे पे नहीं रहा, अगर आप मेरी चादर कबूल कर लें कफन के लिए तो मैं ठीक है। मैंने ना हुजूर के तरीके पर ज़िंदगी गुजारी है, चुप करके मेरा जनाजा पढ़ देना और मुझे कहीं और ना लेके जाना, असी किसी दे कुछ नहीं जे लगते। तो ना कोई साडा दर्दी यहीं किसी सहरा में जंगल में यहीं कोई कब्र खोद के मुझे दफन कर देना, मुझे जाने नहीं है किसी जगह। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने जनाजा पढ़ाया और इस दरवेश को जो 5वें या 4थे मुसलमान हैं इनको वहाँ दफन किया। जब खबर पहुँची ना मदीने तो सबसे ज़्यादा आंसू मौला अली ने बहाए, सबसे ज़्यादा हज़रत अली ने। लोगों ने कहा इतना क्यों रोते हो। फरमाया 2 ही तो बंदे थे जो अल्लाह के रास्ते में किसी की परवाह नहीं करते थे, अब एक ही रह गया है। कहा हुजूर क्या मतलब। फरमाया 2 ही थे, एक अबू ज़र और एक अली, अब अकेला अली तो रह गया, वो छोड़ के चले गए। हज़रत सैयदना अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस अजीम शख्स का नाम है। सरदार कबीले से ताल्लुक़ था, बड़े बहादुर थे, पर हुजूर को फ़कीरी में देखा तो फिर ज़िंदगी उसी फ़कीरी में गुजारती, उसी फ़कीरी में, उसी तरीके में वफ़ा करके ना उसी रंग में गुजार दी, उन्हीं नक्शों पे रहे। अगरचे जायज़ था, बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े लोग थे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बड़ा माल था, हुजूर ने उनको जन्नती कहा, उनके पीछे नमाज पढ़ी, सब ठीक था। पर फरमाते थे यार मैं इनकार नहीं करता, पर मेरे नबी ने फ़कीरी की, हुजूर ने एक वक्त खाया एक वक्त भूख काटी, तुम किस तरह भर भर के पेट खाते हो, तुम किस तरह इतनी आसानियाँ देखते हो। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी फरमाते थे मुझे मेरे नबी पाक ने 6 बातों की वसीयत की थी, अपने बच्चों को भी बताते थे, दोस्तों को भी 6 बातों की हुजूर ने वसीयत की थी। सबसे पहले हुजूर ने फरमाया था अबू ज़र मिस्कीनों से मोहब्बत करते रहना। दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जब भी देखना नीचे वालों को देखना, ऊपर वालों को ना देखना, मालदारों जागीरदारों पे तवज्जो ना करना, ज़हन ख़राब होगा, नीचे देखना, गरीबों की तरफ तवज्जो रखना। तीसरे नंबर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हर हाल में हक बात कहना अगरचे वो कड़वी हो। चौथे नंबर पे मेरे महबूब ने फरमाया था अल्लाह के मामले में किसी की परवाह ना करना, कोई क्या कहता है कहता रहे, तुम रब के रास्ते पे चलते रहना, मलामत की परवाह ना करना। और 5वें नंबर पर मेरे नबी पाक ने मुझसे कहा था अगर रिश्तेदार तुझसे ताल्लुक़ तोड़ें भी ना तो तू जोड़ के रखना, सिला रहमी ना छोड़ना। और 6ठे नंबर